السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ بریلویوں نے ایک پیر صاحب جو ان کے بہت ہی پیر ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے نام سے پروپیگنڈا کرنا ان کا کام ہے، لیکن ان کی محبت نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ جی، ان کی محبت نے ہی انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی عبادت اچھے سے اچھے کرنا، اللہ سے دعا میری قبول ہو جائے یا اللہ میری بات کو سنے، یہ انسان سوچ سکتا ہے، یہ ایک مسلمان کا رویہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے ساتھ ہی شرک کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دے اور قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے ڈال دے۔ لیکن ان لوگوں نے یہی کام کیا، آخرکار جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ہندوازم میں ایک سسٹم چلتا ہے، وہ اپنے بھگوان کو دودھ سے نہلاتے ہیں اور وہ شیولنگ کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں، اور سانپ کا جو بت بناتے ہیں اس پر بھی وہ دودھ ڈالتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ دودھ کے محتاج ہیں ان کے بھگوان، اس لیے وہ ڈالتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی بھی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا بت بنا دیا، مورتی بنا ڈالی اور اس کے اوپر بت بنا کر اس کے اوپر دودھ بہا رہے ہیں، اور سیم ہندوازم کی طرح ہی کر رہے ہیں جیسے کہ ہندو لوگ کرتے ہیں انڈیا میں، سیم اسی طرح ہو رہا ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری شاخائیں بنائی گئی ہیں، دین کے نام پر ان کے نام سے چندے جمع کرنے کے لیے شاخائیں بنائی گئی، اور ان کے مزاروں پر طواف کیا جاتا ہے، ان کے مزاروں کا طواف کیا جاتا ہے، اور اتنا شرک پھیلانے کے باوجود بھی بیچارے خاموش نہیں بیٹھے، آگے نکل کر ان کا بت بنا ڈالا اور شرک کی کھلے عام شرک کو شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا موقع تھا، لیکن یہ لوگ آگے ہی بڑھ رہے ہیں۔ اب کہاں ہیں وہ بڑے بڑے علماء جو انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں، چاہے وہ مفتی راشد محمود رضوی ہو، اشرف جلالی پارٹی ہو، کوئی کیوں نہیں بات کرتا ان کے خلاف؟ بس 4-5 مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا بریلویوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بریلویوں سے ان کا تعلق اس لیے ہے کیونکہ یہ جو شروعات ہوئی ہے وہ انہی سے ہوئی ہے، انہوں نے ہی شروع کیا اس کام کو، انہوں نے پروپیگنڈے شروع کیے، انہوں نے ہی یہ کام شروع کر دیا، لوگوں کو شرک کا دروازہ کھول دیا اور لوگوں کے سامنے طواف کرنا شروع کر دیا، اور یہ سب کے سب اب گمراہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خود کھلے مارے تھے، اس طرح سے کھلے مارے تھے نا بھائی، ان کو کھلے مار کے ان کو پھینک، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے 3 دن تک کھلے مارے تھے ایک لکڑی پر باندھ کر، تو 3 دن کے بعد میں ان کے اندر جان آئی تھی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ عیسائی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی شکل میں ایک شخص کو انہی میں سے مبعوث کیا اور پھر ان پوری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ لیکن وہ عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن تک جب ان کو مارا گیا تھا تو 3 دن کے بعد میں جان آئی تھی، پھر 3 دن کے بعد لوگوں نے ان سے مرادیں مانگی تو پھر وہ مرادیں پوری ہونے لگ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہی ہے گاڈ، سن آف گاڈ، ہاں مطلب اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے بہتان لگایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو انہی کے ذریعے سے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ تو آج میرے بھائی وقت ہے ان لوگوں کے پاس، وہ توبہ کر کے واپس آ جائیں، لیکن وقت جب گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام تو انہیں پہنچا دیتا ہے، اور قیامت کے دن ذلت والا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ حقیقت میں نے یہ گوا میں میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے، کیونکہ میں گوا میں جب کام کرتا تھا تب مجھے بتایا گیا تھا، اسٹوری بتائی تھی، اور عیسائیوں کا دوست تھا وہ جس نے مجھے بتایا تھا۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو ایک باڑے میں چھوڑ کے چلی گئی، پھر وہ بڑے ہوئے وہیں پہ، پھر وہ دعوت دینے لگے، پھر لوگوں نے انہیں مارنے کے لیے پیچھا کرنے لگ گئے، پھر وہ کسی کمرے میں چلے گئے، پھر کمرے سے باہر لائے، پھر ان کو مار دیا گیا، اور مار کے بھلے لوگوں کے سامنے انہیں الٹا مطلب ایسے باندھ کے اس طرح سے، مطلب جس کی شکل ہے نا وہ اس طرح سے باندھ کر انہیں مارا کرتا تھا، اور کھلے مارتے تھے، ہاتھ میں، سر میں، سینے میں۔ 3 دن تک ان کی لاش پڑی رہی، پھر 3 دن کے بعد میں روز پتھر مارتے تھے لوگ، پھر ان کے میں جان آئی، پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو یہ حقیقت تھی، کیونکہ ان کے پاس بھی موقع تھا وہ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کے ذریعے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو آج ان کی حالت یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔